حضرت کعب بن مالک انصاری غزوہ تبوک کے لیے آقا نے اعلان فرمایا چلو، انہوں نے تیاری کر لی، سامان خرید لیا، جہاد کی تیار ہوئے، مگر بعد میں گھر اپنے کھیت دیکھے، فصلیں دیکھی، زمیندارہ دیکھا، پھل پک رہے تھے، بیچنے کا وقت تھا، مارکیٹ بھیجنے کا وقت تھا، درخت اور پھل دیکھے، گھر بار کی ضروریات، کاروبار کی ضروریات دیکھی، تو جہاد کا خریدا ہوا سامان دھرا رہ گیا اور دنیا غالب آ گئی، جہاد پر نہ گئے۔ پلٹ کر جب جہاد سے آقا علیہ السلام آئے تو آپ کو خبر تھی کہ 3 نہیں گئے تھے صحابہ، ان میں سے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، ان میں کعب بن مالک بھی ہیں۔ جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، ناراض ہو گئے، معافی کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے معافی کا معاملہ ملتوی فرما دیا اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعب بن مالک سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو ایک گوشے میں بیٹھتے، کوئی سلام نہ کرتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، اور آقا علیہ السلام بھی آپ پر نگاہ تک نہ ڈالتے۔ کعب بن مالک کے دل پہ چھریاں چلتی، ایک خطا کی تھی کہ دنیا کی محبت دین پر غالب آ گئی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو برستے، پریشان تھے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ حکم ہوا گھر والے بھی کعب بن مالک سے تعلق توڑ دیں، بیوی بچوں نے بھی تعلق توڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، سب اہل مدینہ چھوڑ گئے، پریشان حال، تنہا رہ گئے۔ ادھر غسان کے بادشاہ کو خبر پہنچی، شاہ غسان کو، اس نے خفیہ سے جاسوس بھیجا خط دے کر۔ اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی، اس سے محمد ناراض ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ہے کہ اسے اپنا بنا لو۔ خط میں لکھ بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور ان کے دوسرے لوگ، انہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں، اللہ نے تجھے ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری انتہائی قدر کریں گے اور بڑی اونچی عزت کا مقام دیں گے۔ شاہ غسان نے یہ خط بھیجا۔ یہ پوری بات صحیح مسلم میں آتی ہے، کتاب التوبہ میں، صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک روتے تھے آقا کی ناراضگی پر، مگر جب شاہ غسان کا، جب دشمن کا خط آیا، اس کے بعد آنسوؤں کو سیلاب جاری ہو گیا، جگر پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگا دل میں کہ آقا آپ تو ناراض تھے، اب میری بدبختی کا یہ عالم کہ حضور دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھ سے بے وفائی کی توقع کرنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھے خفیہ بلا رہے ہیں اس امید پر کہ شاید میں آپ سے بے وفائی کر کے ان کے ہاں چلا جاؤں گا۔ آقا یہ جو میرا اعتماد میری وفا کا اٹھ گیا ہے، اور دشمن جو میری نسبت بے وفائی کی امید لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا کہ مر گیا ہوتا۔ زاروں قطار رونے لگے، 40 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، 50 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی۔ جب وفا دشمن، اس نے اس کے ہاتھ جواب بھیجا کہ شاہ غسان کو بتانا کہ یہ تو میرے محبوب نے مجھ سے چہرہ موڑا ہے ناراضگی کا، خدا کی قسم عمر بھر بھی خبر نہ لے تو دن کی غلامی میں آ گیا ہوں، وہ جوتے بھی مارے تو میں تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں، ان کا بن گیا ہوں، انہی کا بن کے رہوں گا۔ وفاداری یہ ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ 50 دن جب اس کی محبت کا امتحان لے لیا تو 50ویں دن رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیتیں اتار دی،
اور سورہ توبہ کی آیتیں کعب ابن مالک کی اس عظیم توبہ پہ اتری، آیت نمبر 117 اور 118 اتری، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ دو کی بات میں نے نہیں سنائی وقت کی وجہ سے، جو پیچھے رہ گئے تھے نام لے کے کہا۔ اب کعب ابن مالک کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو دوستو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں بندے سے ہو جاتی ہیں، خطا کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اصل خطا ہو جانے کے بعد وفا پر رہنا، استقامت پر رہنا، رب کی طرف اور تاجدار کائنات کی طرف اپنا رجوع رکھنا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے حضور زیادہ ہے۔